پاکستان سے بیچلرز ان سول انجینئرنگ کرنے کے بعد آئی موو ٹو آسٹریلیا، جہاں پر میں نے کنسٹرکشن مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا اور اب میں ایک انجینئرنگ کنسلٹنسی فرم میں ایز اے اسٹرکچر ڈیزائن انجینئر کام کر رہا ہوں۔ آج اس ویڈیو میں سول انجینئرنگ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ کیریئر چوائسز کے حوالے سے بات کروں گا اور جو لیڈنگ کنسٹرکشن اور انجینئرنگ کنسلٹنسی فرمز ہیں جو آسٹریلیا میں آپریٹ کرتی ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلا آپشن جو آپ لوگوں کے پاس ہے وہ ہے ٹو ورک ایز اے سائٹ انجینئر آن دا کنسٹرکشن سائٹ۔ یہ آن گراؤنڈ رول ہے، کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کو اوورسی کرتے ہیں۔ کی رسپانسبلٹیز انکلوڈ مینیجنگ کنسٹرکشن اسکیڈولز، انشورنگ سیفٹی اسٹینڈرڈز اور سائٹ پہ موجود کانٹریکٹرز کے ساتھ کنٹینیوس کمیونیکیشن کو مینیج کرتے ہیں۔ ورک پروگریس ان اکارڈنس ود دی ڈیزائن اسٹینڈرڈز اور ڈیزائن ڈاکیومنٹس انشور کرتے ہیں۔ اگلی آپشن آ جاتی ہے ہمارے پاس پروجیکٹ انجینئر کی۔ پروجیکٹ انجینئرز پلاننگ، کوآرڈینیشن اور کنٹرولڈ ایگزیکیوشن آف دا کنسٹرکشن پروجیکٹس پہ فوکسڈ ہوتے ہیں۔ ان کی جو کی رسپانسبلٹیز ہیں دے انکلوڈ مینیجنگ پروجیکٹ ٹائم لائنز، بجٹ اینڈ ریسورس الوکیشن۔ ایک پروجیکٹ کو اس کے مقرر کردہ ٹائم، کاسٹ اور ریسورسز کے ساتھ وقت پر کمپلیٹ کرنے کی جو اوور آل رسپانسبلٹی ہے وہ پروجیکٹ انجینئر کے اوپر فال کرتی ہے۔ اس کے ڈفرنٹ ایکسپیرینس لیولز ہیں۔ یو کین اسٹارٹ ایز اے جونیئر پروجیکٹ انجینئر بٹ یو کین الٹیمیٹلی بیکم اے سینئر پروجیکٹ انجینئر اور اے پروجیکٹ مینیجر ایٹ لیٹر اسٹیج۔ پروجیکٹ انجینئر کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے پاس اسٹرکچر انجینئر کا آپشن بھی موجود ہے۔ اسٹرکچر انجینئر اسپیشلائز کرتے ہیں ڈیزائن اینڈ انالیسز آف دا بلڈنگز میں برجز اینڈ ادر اسٹرکچرز۔ دے انشور کہ جو بھی انجینئرنگ ڈیزائن ہے وہ لوکل انجینئرنگ اسٹینڈرڈس کے مطابق ہے، سیف ہے اور اس کا پراپر اسٹرکچر انالیسز اور ڈیزائن پلانس ایز پر دی لوکل اسٹینڈرڈس کریٹ کیے جا چکے ہیں۔ کمپلائنس ٹو دا بلڈنگ کوڈز، لوکل اسٹینڈرڈس اینڈ ڈیزائن پریکٹسز، ان سب کو انشور کرنا اسٹرکچر انجینئر کی ذمہ داری ہے۔ اینڈ دس از اے ریئلی گڈ پاتھ وے ان لوگوں کے لیے جو کہ میتھمیٹیکل ایکویشنز میں سولوشنز ڈھونڈنے میں پرابلمس کی اور نئے طریقے سے ایک پرانی پرابلم کو سالو کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ اسٹرکچر انجینئرز کے بعد آپ بلڈنگ سرویئر کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ بلڈنگ سرویئرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو سائٹ پر کنسٹرکشن پروگریشن کو انشور کرتے ہیں کہ وہ ڈیزائن ڈاکیومنٹس، لوکل اسٹینڈرڈس اور کمپلائنس ڈاکیومنٹس کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ وہ پیریوڈک انسپیکشنز کرتے ہیں ڈیورنگ دا کنسٹرکشن اینڈ آفٹر دا کمپلیشن آف دا ورکس ٹو انشور کہ جو ڈیزائن کنسٹرکٹ کیا گیا ہے سائٹ پر کیا وہ ان ڈاکیومنٹس کے ساتھ 100% الائنڈ ہے جو کہ اس کنسٹرکشن کے سٹارٹ ہونے سے پہلے پریپیئر کیے گئے تھے، جن کے اندر آرکیٹیکچرل ڈیزائن ڈاکیومنٹس بھی موجود ہیں اور اسٹرکچر انجینئرنگ کے ڈاکیومنٹس بھی ان کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یہ سارا کام بلڈنگ سرویئرس کا ہوتا ہے۔ آپ اپنے کیریئر کو ایز اے بلڈنگ سرویئر، ایز اے جونیئر بلڈنگ سرویئر اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کسی سینئر بلڈنگ سرویئر کی سپرویژن کے اندر رہتے ہوئے ان سب ڈیزائن اسٹینڈرڈس کو اور ایکٹیویٹیز کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایز این انڈیپینڈنٹ بلڈنگ سرویئر بھی کام کر سکتے ہیں اپنے آپ کو رجسٹر کروانے کے بعد۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیلڈ جو آپ لوگ چوز کر سکتے ہیں وہ ہے انوائرمنٹ اینڈ سسٹینیبلٹی انجینئر کی۔ یہ فوکسڈ ہوتے ہیں ان پریکٹسز کو ڈیوائز کرنے کے لیے جو کہ ویسٹ کی منیمائزیشن پر فوکسڈ ہوتی ہیں، رینیوبل انرجی ریسورسز کے یوز کو فروغ دیتی ہیں اور انوائرمنٹ پولیوشن کو ریڈیوس کرنے میں افیکٹو کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کی کی رسپانسبلٹیز میں شامل ہے اسیسنگ انوائرمنٹل رسکس، designing sustainable structures and sustainable measures, adopting sustainable measures جن کی وجہ سے overall energy consumption اور responsible practices کو promote کیا جا سکے۔ ان کے اندر ایک انتہائی اہم جو کانسیپٹ جو کہ آج کل انتہائی فروغ پا رہا ہے وہ ہے جرمن کانسیپٹ جو کہ پیسو ہاؤس کہلاتا ہے۔ ان پیسو ہاؤس کانسیپٹ کے تحت جو رینیویبل انرجی ریسورسز اور انوائرمنٹ فرینڈلی پریکٹسز اور انرجی کنزرویشن کے جو پرنسپلز ہیں جو کہ ایک گھر میں یا کمرشل لیول کی بلڈنگ میں استعمال کیے جا سکتے ہیں،
ان کو مد نظر رکھ کے کنسٹرکشن پریکٹسز کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے. آخر میں جن 2 رولز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ان میں شامل ہیں جیو ٹیکنیکل انجینئر اور کنسٹرکشن مینیجر. جیو ٹیکنیکل انجینئرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سوائل سے ریلیٹڈ کیلکولیشنز اور اپنی ان پٹ پرووائڈ کرتے ہیں. وہ سوائل ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بیئرنگ کیپیسٹی، اوور آل سوائل کتنا ویٹ برداشت کر سکتی ہے، ان سب میجرز کے حوالے سے بتاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہائر لیول پہ وہ سوائل اسٹیبلٹی انالیسز اور راک اسٹیبلٹی انالیسز اور یہ سب چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. کنسٹرکشن مینیجرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو سائٹ کے اوپر کنسٹرکشن کو سپروائز کرتے ہیں اور وہ الٹیمیٹلی رسپانسبل ہوتے ہیں ان سب چیزوں کے، ان سب ایکٹیویٹیز کے جو کہ سائٹ پر کی جا رہی ہوتی ہیں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ. وہ ٹیمز کو مینیج بھی کرتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کولیبوریٹ بھی کرتے ہیں اور یہ انشور کرتے ہیں کہ پروجیکٹ اپنے ٹائم پر اور بجٹ کو فالو کرتے ہوئے کمپلیٹ ہو. ان کی الٹیمیٹ رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے. سٹارٹنگ میں اگر آپ فریش گریجویٹ ہیں تو آپ کنسٹرکشن مینیجر کے طور پہ تو کام سٹارٹ کرنے کے چانسز کم ہیں. وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ ایک انتہائی ہائی رسپانسبلٹی کا رول ہے. اگر آپ کسی ایسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں جو کہ ریزیڈینشیل پروجیکٹس پہ کام کرتی ہے تو اس میں آپ کے ایز اے سی ایم کنسٹرکشن مینیجر کام کرنے کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ ان پروجیکٹس کے اندر کمپلیکسٹی اتنی زیادہ انوالوڈ نہیں ہے. لیکن ہائی رائز میں یا ہائی اسکیل کے پروجیکٹس کے لیے آپ کو ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے ٹو الٹیمیٹلی بیکم اے کنسٹرکشن مینیجر. ایک اور طریقہ ہے کہ اگر آپ لوکل پروجیکٹ مینجمنٹ سرٹیفکیشن، جس طرح سے آسٹریلیا میں جو چلتی ہے اس کو بولتے ہیں پرنس، پروجیکٹس ان کنٹرولڈ انوائرمنٹ، اگر آپ وہ سرٹیفکیشنز حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے اس فیلڈ تک پہنچنے کے چانسز کمپیریٹیولی انکریز ہو جاتے ہیں. آسٹریلیا میں کام کرنے والی ٹاپ ٹیئر کنسٹرکشن کمپنیز میں سے چند نام یہ ہیں. کنسٹرکشن کمپنیز کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کنسلٹنسیز کے اندر جو ٹاپ ٹیئر کمپنیز ہیں آسٹریلیا میں، ان میں سے چند نام یہ ہیں. اکثر یہ کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ ہم جابز اپلائی کریں ٹاپ ٹیئر کمپنیز میں یا اسمال ٹو میڈیم سائز فرمز میں. اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم ٹاپ ٹیئر کمپنیز میں جابس اپلائی کرتے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا. دس از کمپلیٹلی نارمل. تھاؤزنڈس آف ایپلیکینٹس اپلائی کرتے ہیں ان جاب پوزیشنس کے لیے اور کمپنی والوں کے لیے بھی ایچ اینڈ ایوری ایپلیکیشن کو رسپونڈ کرنا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اس لیے اگر آپ ایکسس گین نہیں کر رہے یا اسکور نہیں کر رہے پوزیشن ان کمپنیز کے اندر تو آپ کو کرنے کے لیے کچھ کام ضروری ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اسمال ٹو میڈیم سائز کمپنیز میں اپلائی کریں. آسک فار این اپرچونٹی ٹو لرن وداؤٹ سیلری. اس میں بالکل مت گھبرائیں. آپ کا مقصد اس کمپنی کے اندر انٹر ہونا ہے، لوکل انجینئرنگ پریکٹسز اور لوکل سٹینڈرڈز کے حوالے سے نالج گین کرنا ہے. جب آپ آہستہ آہستہ انفارمیشن گین کریں گے اور لوکل پریکٹسز، انجینئرنگ سٹینڈرڈز اور جو یہاں پر جس طرح سے ایک NCC ہے، نیشنل کنسٹرکشن کوڈ ہے، اس کے حوالے سے اپنے آپ کو فیملیئرائز کریں گے تو الٹیمیٹلی یو ول بی گیننگ دا ویلیو اینڈ یو ول بیکم ویلیویبل فار دا کمپنی. اینڈ دین اس کے بعد آپ کے لیے اسی کمپنی کے اندر یا کسی بہتر کمپنی میں جاب سیکیور کرنا کمپیریٹیولی بہت ایزی ہو جائے گا. آخر میں اپنی طرف سے آپ لوگوں کو 4 ٹپس دینا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے کیریئر میں آپ کو بہت ہیلپ کریں گی. نیٹورکنگ، کنٹینیوڈ لرننگ، gaining experience and soft skills development. Networking. Join professional organizations such as Engineers Australia. Attend industry events. تاکہ آپ اپنی انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ مل سکیں، ان کے ساتھ بات کر سکیں، ان سے سیکھ سکیں یا اگر آپ ان کو کچھ سکھا سکتے ہیں تو ان کو سکھا سکیں. Continued learning. Stay updated with the latest trends and technologies in Australia. کنٹینیوڈ لرننگ انتہائی ضروری ہے. اپنے آپ کو کنٹینیوسلی لوکل نالج سے اپڈیٹ رکھنا بہت ضروری ہے. کنسیڈر فردر سرٹیفکیشنز. لازمی آپ فردر سرٹیفکیشنز حاصل کریں تاکہ آپ اپنی ویلیو کو انکریز کر سکیں. گیننگ ایکسپیرئنس، انٹرنشپ، ان پیڈ ورک، پیڈ ورک، کسی بھی قسم کا کام جو کہ آپ کو ایک بہتر پروفیشنل، ایک بہتر انجینئر، ایک بہتر ہیومن بینگ بنائے. گو فار اٹ. ڈونٹ ہیزیٹیٹ ان اسٹارٹنگ اینی تھنگ دیٹ مے لک اسمال ان دا اسٹارٹ.
Soft skills development. Never underestimate that. This is so important that this will help you even in your own personal life. Work on communication, ٹیم ورک اینڈ لیڈرشپ اسکلس. لیڈرشپ اسکلس پہ کام کرنا انتہائی ضروری ہے. یہ آپ کو ایز اے ہول امپروو کریں گے ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول اینڈ ایز اے پروفیشنل ایز ویل. آئی ہوپ you have found this video very useful. I will appreciate your feedback, and as always, look forward to your continued support and discussion. Thank you very much.